ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کما وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ليضل عن سبیل اللہ بغیر علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشروا بعذاب أليم۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج کی اس سالانہ عظیم الشان پروگرام میں میری تقریر کا مضمون ہے آلات موسیقی اور گانا بجانا۔ محترم سامعین، قرآن و احادیث میں موسیقی کے حرام ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو چند دلیلیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو خرید لیتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بندے کو اس کی راہ سے بھٹکا ہے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے ہی لوگوں کے رسوخ عذاب ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کو اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنائی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان میرے ہیں، لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو اس لیے خرید لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے اور دین الہی کا مذاق اڑائے۔ تو ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توہین آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے۔ آیت کریمہ میں لغو الحدیث، اللہ سے غافل کرنے والی بات سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ متعدد صحابہ اکرام نے اس کی یہی تفسیر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ اولین صحابہ اکرام، علماء صحابہ اکرام اور فتویٰ دینے والے صحابہ اکرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الذین واللہ الذی لا الہ الا هو یرددها ثلاث مرات، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا۔ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کے علم دے اور دین کی سمجھ نصیب فرما۔ وہ بھی اس آیت کے بارے میں ہی کہتے ہیں لغو الحدیث سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی لغو الحدیث کی تفسیر یہی کی ہے، اس سے مراد گانے گانا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ کیا تم لوگ اس بات قرآن مجید کو سن کر تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں ہو اور غفلت میں مبتلا ہنس کر رہے ہو؟ ان آیت میں کفار کو توبیخ ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کو سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہو اور ہنستے اس کا مذاق اڑاتے ہنستے رہتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے سن کر اس سے متاثر ہوتے اور رو دیتے، لیکن تم اس کے برعکس ہنستے رہے ہو اور تمہارے اوپر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کا معنی حضرت ابن عباس سے کرتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو، کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے تھے وہ گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور کیا تماشے میں ہو جاتے تھے۔ اہل مکہ کی زبان میں سمجھداروں کو کہتے ہیں تو اللہ نے اس پر انہیں سختی سے ڈانٹا، اس کے بعد اہل مکہ کو حکم دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن مجید کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور اسی کی عبادت مشغول رہا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کھیل پر نہ ڈانٹتا۔ محترم سامعین، قرآن و احادیث میں محترم سامعین یہ تو قرآن دلائل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا اور سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اب آئیے نبی کریم کا حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی اور سعادت کے متعلق کیسا فرمایا؟ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکونن من امت اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا ریشم کا لباس اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن ناس من امت الخمر ويسمونها بغیر اسمها يعرف العروس بالمعازف والمغنیات یحسب اللہ بهم الارض ويجعل منهم القرد والخنازیر، میری امت کے کچھ لوگ ضرور کی ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والے گائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین پہ جزا دے گا اور انہیں میں سے کئی لوگوں کو منظر و سور بنا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والقمار وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب و جوا اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔